ایک خواب ہے جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اور ساتھ تدبیر بھی بتا دی، یعنی ایک آفت آنے والی ہے اور ساتھ میں اس کی تدبیر بھی بتا دی، اس کے بارے میں ذرا آگاہی دے دیجیے گا۔ جی، یہ خواب کی تعبیر کی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ 2 قیدی تھے ان کے ساتھ قید میں، ان میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیاں ہیں، 7 دبلی پتلی اور کمزور گائیاں ہیں۔ وہ کمزور گائیاں بڑی گائیوں کو کھا گئیں اور ان کو خاتمہ کر دیا ان کا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے یہ تعبیر کی، اللہ رب العالمین کی وحی سے یقیناً تعبیر کی ہے انہوں نے، کہ 7 سال آئیں گے، وہ بڑے لوگوں کے لیے خوشحالی کے سال ہوں گے، اور پھر 7 سال آئیں گے، وہ جو 7 سال ہوں گے نا وہ قحط کے سال ہوں گے، اور وہ جو کچھ لوگوں نے ادھر بنایا ہوگا اس خوشحالی کے 7 سالوں میں وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور لوگ قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اس کا حل یہ ہے، ان 7 سالوں کے لیے آپ ان پہلے 7 سالوں کے اندر اپنی آمدن میں سے صرف ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیں۔ بڑے بڑے گودام تیار کیے انہوں نے، اور اس کے اندر وہ چیزیں خوراک جو ہے نا وہ غلے کو خوشے میں ہی رہنے دیا جائے، خوشے میں رہنے دیا اور وہ ذخیرہ کر دیا اور وہ محفوظ ہو گیا۔ پھر جب قحط کے 7 سال آئے تو پھر انہی خزانوں سے گوداموں سے وہ نکال کر لوگوں کی ساری ضروریات جو ہے وہ پوری کر دی گئی۔ یعنی مفتی صاحب قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی آفت آ بھی رہی ہے تو حسن تدبیر سے ہم اس کو ٹال بھی سکتے ہیں اور کم از کم نقصان کر سکتے ہیں، یعنی ہر سال جب نقصان سے بچا سکتے ہیں، ہم بچا بھی سکتے ہیں۔ ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی املاک ضائع ہو رہی ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، سیلاب آتا ہے، لیکن ہم صرف لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہ بھائی اس کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً حکمران طبقہ جن کے پاس وسائل موجود ہیں، کتنے نئے ڈیمز بنائے، اس کے بارے میں بہت کم جو ہے وہ شعور اجاگر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات حقیقت ہے، جب سیلاب آتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، فنڈ مانگتے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو اصل اس کا حل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے تعاون ہونا چاہیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں کام آنا چاہیے، یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، اخوت اسلامی کا تقاضا ہے کہ ہم مصیبت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہر قسم کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مصیبت کو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ اور اپنی مصیبت سمجھیں، اور جتنا ہم ان کی مصیبت کو کم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ٹھیک ہے بات، لیکن یہ والا حل نہیں ہے، ہم نے صرف اس حل پر سارا زور دیا ہوا ہے، یعنی مستقل حل نہیں، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ اگلے سال آ جائیں گے وہ ساری پھر تباہی ہو جائے گی، پھر ہم اس پر لگ جائیں گے، پھر آ جائے گی تباہی ہو جائے گی۔ یہ جتنا ہم فنڈ اب اکٹھا کر رہے ہیں، جماعتیں کر رہی ہیں، افراد لگا رہے ہیں، حکومتیں لگا رہی ہیں، یہ سارے فنڈ کو اکٹھا کر کے اگر اس کے ساتھ ڈیم بن جائیں، جھیلیں بن جائیں بڑی بڑی، ان کے اندر پانی ذخیرہ ہو جائے اور یہ بندوبست ہو جائے، تو یہ تو ملک کے لیے اور قوم کے لیے یہ دوبارہ یہ نوبت آنی نہیں تھی، یہاں تک پہنچنا نہیں تھا معاملہ۔